پیرس میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی میٹنگ جاری ہے اور وہاں پہ پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو کہ گرے لسٹ پہ ہے اس کو کیا گرے لسٹ سے نکالا جائے گا کہ نہیں. اور پوری دنیا میں ہندوستان نے ایک شور برپا کیا ہوا ہے اور وہ دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ شاید پاکستان کو بلیک لسٹ پہ ڈال دیا جائے. اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ ہم اس راستے پہ گامزن ہیں جہاں پہ ہمیں گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا. جب ہندوستان کے شور و غل پہ آج سے تقریباً 1.5 سال کے قریب پہلے پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا گیا تو اس میں کچھ سیاست تھی، لیکن اس میں کچھ پاکستان کا قصور بھی تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کے جو ذرائع تھے وہ اوپن تھے. پاکستان پہ ٹیررزم فائنینسنگ کے الزامات بھی لگتے رہے تھے اور جب پاکستان نے عالمی دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کیا تو پاکستان کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید دنیا اس کی بات سننے پہ اب تیار نہیں ہے. شروع میں ہماری حکومت میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ پاکستان پہلے بھی گرے لسٹ پہ رہا ہے اس لیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو گرے لسٹ پہ پاکستان کی شمولیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کو ایک بہت سخت معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا اور پاکستان کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے. اور پاکستان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر ایسے وقت میں اس کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے بلیک لسٹ پہ شامل کر دیا تو ملک کے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. جب آخری دفعہ FATF نے پاکستان کا کیس کنسیڈر کیا تو ایک بڑا سخت بیانیہ جاری کیا جس سے پاکستان میں پالیسی میکرز، ڈیسیژن میکرز، حکومت کو اس بات کا ادراک ہوا کہ شاید پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے. پچھلے کچھ ماہ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے اس سلسلے میں جو کارروائی کی اس میں بہت زور و شور آ گیا. جو وفاقی وزیر ہیں حماد اظہر صاحب، ان کو اس چیز کا سربراہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ پاک فوج سے جو DGMO ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ لگایا گیا کہ یہ دونوں مل کے جو FATF نے 27 نکاتی ایکشن پلان دیا ہے اس کے اوپر کارروائی ہوگی. دیکھیے، جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ خود بولتی ہے اور ہم نے پچھلے کچھ ماہ میں دیکھا کہ پاکستان نے اس پہ بہت سیریسنس سے کام کیا. دنیا کو پاکستان سے یہ گلا تھا کہ ہم قوانین بدلتے ہیں لیکن ہم شاید ان قوانین پہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ قوانین بڑے سخت ہیں لیکن دوسری طرف ان کیسز کی تعداد بہت کم ہے جو کہ منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے کیسز کے اوپر درج کیے گئے، جو ان پہ تفتیش ہوئی یا وہ عدالت میں فائل کیے گئے، اور سزائیں بھی اس میں بہت کم تھیں. کچھ دنیا کا گلا بجا بھی تھا لیکن کچھ اس میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیاست بھی تھی. اہم بات یہ ہے کہ یہ جو جھٹکا لگا پاکستان کو، اس سے پاکستان کو بھی یہ احساس ہوا پہلی بات کہ اس کو اپنی روش بدلنی پڑے گی، اور حکومت نے بہت سیریسنس کے ساتھ پھر اس ایجنڈا کے اوپر کام شروع کیا. اور دوسری طرف پاکستان کو اس ضرورت کا بھی احساس ہوا کہ اس نے عالمی دنیا میں کیسے اپنی جگہ بنانی ہے، کیسے اپنے دوست ممالک سے روابط بڑھانے ہیں اور کیسے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ ان کی جو سپورٹ ہے وہ FATF میں پاکستان کے کام آئے. پاکستان کے ساتھ ملیشیا، چین، سعودی عرب اور بہت سارے ممالک کھڑے ہیں، اور امریکہ نے بھی غالباً پاکستان کو اپنی سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان امریکہ کا بہت اہم ایلائی ہے اور افغانستان میں جو پیس پروسیس چل رہا ہے اس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 6 ماہ میں اس ایکشن پلان پہ ہم نے کام کیا حماد اظہر صاحب اور DGMO کی سربراہی میں، اور فارن پالیسی فرنٹ پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر سربراہی جو کام کیا، یہ بہت ہی حوصلہ افزا کام ہے اور اس کے نتائج بہت ہی مثبت ہوں گے پاکستان کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اس بحران سے بھی کچھ نپٹ رہا ہے جو معاشی بحران کا سامنا کر رہا تھا اور سامنے آ رہا ہے. میرے خیال میں پہلی بات تو اب یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان کے سر سے بلیک لسٹ میں شمولیت کا خطرہ ٹل چکا ہے اور پاکستان بلیک لسٹ میں شامل نہیں ہوگا. یہ جو 27 نکتی پلان ہے اس میں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ غالباً جو تقریباً 14 نکات ہیں اس میں پاکستان اب فلی کمپلائنٹ ہے، 11 ایسے ہیں جس میں پارشلی کمپلائنٹ ہیں، اور 2 ایسے تھے
جس پہ پاکستان نے کوئی پروگریس نہیں کی تھی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ٹیررزم فائنینسنگ کے کیسز رجسٹر کیے گئے پچھلے کچھ ماہ میں، اور حافظ سعید کو ابھی حال ہی میں سزا بھی سنائی گئی، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ عالمی دنیا کا یہ جو ایک گلہ تھا پاکستان سے کہ اس ملک میں سزائیں نہیں ہوتیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ ازالہ ہو گیا، اور دنیا کو سمجھ آ گیا کہ پاکستان اب اس ایکشن پلان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب یہ کچھ وقت کی بات ہے، پاکستان کو اگر گرے لسٹ سے نہ بھی نکالا گیا تو پاکستان کو کچھ اور ٹائم دیا جائے گا، اور پاکستان اسی زور و شور سے کام کر کے انشاءاللہ بہت جلد گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا۔ ہمیں حکومت کو اور فوج کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا اور یہ ایک بہت مشکل ایکشن پلان تھا، لیکن اس پہ حکومت نے بخوبی عمل کیا ہے۔